یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب یہ آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کہتے ہیں پختہ یقین کو۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پختہ یقین کو۔ اور یہ مومن کی شان ہے کہ بن دیکھے ایمان لے کے آیا پروردگار کا۔ اس کی بہترین مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں آپ دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، جب مشرکین مکہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ راتوں رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کر آئے، جنت کی بھی سیر کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے ملاقات کر کے آئے، تو ابھی یہ واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچا تھا۔ تو مشرکین مکہ نے کہا ابو بکر آج تیرا محبوب پیغمبر یہ بات کہتا ہے، کیا تو مانتا ہے اس بات کو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں 100% سچی بات ہے۔ یہ ہے پختہ یقین۔ اور مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک صحابی رسول کا اور واقعہ ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا، کمٹمنٹ کی، ایک خرید و فروخت کا معاہدہ طے ہوا یہودی اور نبی علیہ السلام کے درمیان۔ یہودی بعد میں منکر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی آپ کی میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی، آپ کی کمٹمنٹ تھی، یہ مجھے سیل کریں۔ تو کہنے لگا نہیں جی میری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، اگر کوئی گواہ ہے تو لے کے آئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گزر رہے تھے، اس صحابی نے جب یہ بات سنی فرمایا انا ضامن، میں ضامن ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیری کمٹمنٹ ہوئی۔ اب بعد میں نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے بندے آپ تو ادھر نہیں تھے؟ فرمایا بالکل یا رسول اللہ میں نہیں تھا وہاں پہ۔ فرمایا جب آپ نہیں تھے تو آپ نے گواہی کیسے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یا رسول اللہ ہم رب کو نہیں جانتے، ہم نے جنتیں نہیں دیکھی ہوئی، ہم جہنم نہیں دیکھی، ہمیں کوئی پتہ نہیں یوم آخرت کیا ہے۔ آپ کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے، ہم نے 100% مان لیا کہ آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے ہمیشہ سچ نکلتا ہے، اور آپ نے جو بات کی ہے یہ ایسے ہی ہوگی، یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہوگا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے پختہ یقین، یہ ہے صحابی رسول کی نبی علیہ السلام کے صرف محبت نہیں ہے، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ ترین لیول ہے۔ اس سے آگے لیول ختم ہو جاتے ہیں کہ ایک بندہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ضامن ہوں بھائی۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے دلیل کے ساتھ تصدیق کرنا۔ کچھ صحابہ کے واقعات وہ بھی ملتے ہیں۔ حضرت حسین بن منظر، ہے سواد یہ نون، حسین بن منظر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر نبی ہیں تو مجھے کوئی نبوت کی دلیل دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے ایک درخت تھا، آپ نے فرمایا اشارہ کیا درخت آپ کے پاس آ گیا۔ جب درخت آپ کے پاس آیا حسین بن منظر اپنی آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھ رہے ہیں، حسین بن منظر نے فرمایا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے نبی ہیں۔ اب یہ بھی ایمان ہے، لیکن یہ بن دیکھے ایمان نہیں ہے، یہ دلیل کے ساتھ ایمان ہے، یہ تصدیق کے ساتھ ایمان ہے، لیکن ہے ایمان۔ یہ دونوں کیٹیگریز ایمان کی ہیں۔ اب اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں جو خطاب فرما رہے ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ،
ہر نفس نظارہ کر لے، ہر نفس دیکھ لے، اچھی طرح سے دیکھ لے، غور سے دیکھ لے، اچھی طرح سے غور و فکر سے مکمل طور پہ دیکھے۔ کیا دیکھے؟ ما قدمت لغد، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا روانہ کیا، مرنے کے بعد کے لیے اس نے کیا کیا۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں اللہ دوسری مرتبہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، خبیر، باخبر ہے، بڑا ہی باخبر ہے، کس چیز سے؟ بما تعملون، جو اعمال تم کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو غور سے دیکھ لینا، ذرا چیک کر لینا کہ آگے کے لیے، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اب نبی علیہ السلام پہ ہم ایمان لے کے آئے، ہمیں نہیں تھا پتہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کیسا ہوگا، ہمیں اللہ کی ذات کی کوئی خبر، اگر نبی علیہ السلام درمیان سے نکل جائیں تو کوئی خبر ہے؟ صحابہ کو بھی نہیں تھی۔ اب ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ذات ہے جس کے اوپر اورنٹیا لسٹ سب سے زیادہ حملہ کرتے ہیں مستشرقین، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے نکال دو تو اسلام میں بچتا ہی کچھ نہیں۔ باقی جو مذاہب ہیں ان میں سے اگر انبیاء سائیڈ پہ ہوں تو سچویشن شاید کچھ اور ہو، لیکن اسلام دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور سنت کا۔ اور قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رحمت مجسم کی ذات پہ۔ اور سنت کیا ہے؟ رحمت مجسم کے اقوال، افعال، اعمال۔ اب یہ سارے کا سارا اسلام ایک بندے کے گرد گھوم رہا ہے، وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہم بحیثیت مسلمان تو ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ بات آتی ہے، میرا خیال ہے کمزور درجے کا مسلمان بھی ہو وہ اپنی جان کٹانے کے لیے، گردن کٹانے کے لیے، بیوی بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہی ڈیفرنس ہے مسلمز کے اندر اینڈ نان مسلمز کے اندر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہاں موجود تھے نا، بقول ان کے کرسچینٹی یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، سولی لگ گئے۔ ہمارا لٹریچر کچھ اور کہتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو کرسچنز لٹریچر اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، تو بیڑا تر جائے، تسی اتنے موجود نہیں سو کرسچنز جی موجود تھے، تو تسی مر گئے ہو کہ تواڈے سامنے تواڈے پیغمبر نوں لٹکایا گیا۔ یہ اعزاز مسلمانوں کو حاصل ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا، خبیب کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے، کہا خبیب اب تو جی چاہتا ہوگا کہ تیری جگہ پہ یہاں پہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لٹکے ہوتے اور تو سائیڈ پہ ہوتا۔ خبیب تڑپ اٹھے، آنکھوں میں مچلنے والے آنسو ٹپک کے نیچے گر پڑے، فرمایا رب محمد کی قسم ہے خبیب کا بچہ بچہ ذبح ہو جائے، خبیب کو 1000 مرتبہ قتل کر دیا جائے، خبیب کو 1,00,000 مرتبہ قتل کر دیا جائے، اللہ خبیب کو کروڑوں جانیں دے، ساری کی ساری جانیں قربان کر سکتا ہوں، لیکن خبیب کا ایمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹا تک چبھے۔ یہ ایمان ہے مسلمان۔